اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تبھی دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کی کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، میں برباد ہو گیا ہوں، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا بات ہے، تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے؟ تو اس مرید نے عرض کیا کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے، میری آبرو برباد ہو گئی ہے، سرکار میری اکلوتی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی رکھ کر تعلیم دی ہے، میں نے ابھی تک اسے گھر سے باہر کسی کام کے لیے نہیں بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے، سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر نہیں جاتی، لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہ چھت سے واپس نہیں آئی، میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ وہ دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی میں نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے اپنے آس پڑوس میں پتہ کروا لیا اور رشتہ داروں میں بھی پتہ کروا لیا ہے، مگر کہیں بھی میری بیٹی کا نام و نشان نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے میری بیٹی چاہیے اور زندہ چاہیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، چند ہی لمحوں کے بعد آنکھیں کھولیں اور اپنے اس مرید سے فرماتے ہیں اپنے دل کی بےتابی کو دور کر دو، تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ ملے گی۔ پھر سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مرید، کیا تم جانتے ہو کرخ کے ویرانے ہو؟ تو اس مرید نے عرض کیا سرکار وہ تو بڑا بھیانک جنگل ہے، بڑا دہشت ناک جنگل ہے، دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کرخ کے ویرانے میں چلے جاؤ، پہلا قلعہ چھوڑ دینا، دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعے کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ، وہیں جا کر میرا نام لینا اور پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر لینا اور اپنے چاروں طرف ایک لکیر کھینچ لینا، پھر وہاں سے جنوں کی فوجیں گزرنا شروع ہوں گی اور وہ جنات دھاڑتے ہوئے بھیانک آواز نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی بھی جن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کرے گا۔ جب وہ تمام جنات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جنات کی سواری آئے گی، اور وہ شہنشاہ جنات اتنا طاقتور ہے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑ اور درختوں کو اکھاڑ سکتا ہے، وہ سب کام تو کر سکتا ہے، لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ پار بھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہ شہنشاہ جنات آپ سے پوچھے گا، پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں، انہی کا بھیجا ہوا ہوں، مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور پوری عزت کے ساتھ چاہیے، اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میرے پیر کے قہر سے پوری قوم جنات کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مرید ویرانے کی طرف چل دیتا ہے اور پہلے اور دوسرے قلعے کو چھوڑنے کے بعد وہ تیسرے قلعے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے، کرب کے ویرانے پر جا کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے، جنوں کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے خطرناک جن گزرتے ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں، لیکن سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر کو جب وہ چھوتے ہیں تو اس سے ٹکرا کر بھاگ جاتے ہیں۔ سارے جنات کی سواری چلی گئی، آخر میں بڑے شاہ جنات کی سواری آتی ہے، وہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہا تھا، جب اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو شیر کی طرح دھاڑتا ہوا اور ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا آیا، اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ کرنے کے لیے لپکا، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کھینچی ہوئی لکیر سے ٹکرایا، وہیں پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، بات کیا ہے؟ مرید نے اپنا پورا مقدمہ پیش کیا کہ اے جنات کے بادشاہ، میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، میری لڑکی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے، مجھے میری لڑکی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اور عزت کے ساتھ چاہیے۔ جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو واپس بلایا اور واپس بلانے کے بعد کہا کہ یہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہے، اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے، کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے، تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ، سمندر کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، کنویں کی گہرائیوں میں اتر جاؤ، پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو، جنگلوں میں تلاش کرو، آبادی میں تلاش کرو، جیسے بھی ہو اس لڑکی کو لے کر آنا، اور جو جن اس لڑکی کو لے گیا ہے اس کو بھی لے کر آنا،
पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहनशाह जिन्नात ने फिर इन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा, अगर ये और आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास ना होती तो हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी की सारी जिन्नात की फौज समंदरों की तह में, खंडरों में, आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन इस लड़की को लेकर गया था, इसको और इस लड़की को शहनशाह जिन्नात के पास ले जाते हैं। इन जिन्नात ने कहा कि ऐ शहनशाह जिन्नात, हमने उसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। और जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुझे पता नहीं कि हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है, तुझे इनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा, ऐ शहनशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था। ये लड़की अपने मकान के छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहनशाह जिन्नात ने कहा, तुमने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाली में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी कोने में जगह न मिलती। और शहनशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन को बुलाया और इसको हुक्म दिया, इस जिन की गर्दन जिसने इस लड़की को उठाया था वहाँ धड़ से अलग कर दो, इसको कत्ल कर दो और इस लड़की को सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले करके शहनशाह जिन्नात ने कहा, ये लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। शहनशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज़ दी कि ऐ शहनशाह जिन्नात, ज़रा हमारी बात तो सुनो। तो शहनशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? तो सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने कहा कि बताओ, तुम लोग भी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था कि शहनशाह जिन्नात ने जवाब दिया कि गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख हैं, वो जिन्नात के भी हाकिम हैं, तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लाते रहें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।